5 کام کرنے سے گھر میں تنگی آتی ہے، 5 کام کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ خدا را اگر گھر میں خوشحالی چاہتے ہو تو یہ 5 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں سفر کو جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، ایک شخص قبر کھود رہا ہے۔ آپ نے پوچھا میاں کون مرا ہے؟ کس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے؟ کون مرا ہے؟ اس کھودنے والے نے کہا حضرت کوئی مرا نہیں ہے، ابھی کوئی مرنے والا ہے۔ مرا نہیں ہے کوئی، ابھی کوئی مرنے والا ہے اور اسی کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت اگر سچی پوچھتے ہو تو یہ میں اپنے لیے قبر کھود رہا ہوں، اپنے لیے گڑھا تیار کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہا تھوڑی دیر بعد میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ حضرت میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں مر جاؤں گا، میں نے پکا ذہن بنا لیا، خودکشی کر کے مر جاؤں گا۔ سوچا کیوں نہیں اپنے لیے خود ہی قبر تیار کر کے جاؤں، خود ہی گڑھا بنا کے جاؤں، کسی کو یہ تکلیف یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے میرے لیے۔ حضرت نے فرمایا نادان تجھے پتہ نہیں خودکشی کرنا حرام ہے، کیوں حرام کام کرنا چاہتا ہے، کیوں اللہ کا ناپسندیدہ کام کرنا چاہتا ہے؟ خودکشی کرنا حرام ہے اور حرام استعمال کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ کیوں جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت کیا پوچھتے ہو، زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، تنگیوں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوں، بیماریوں میں گرفتار ہوں، زندگی میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ اس زندگی نے تو مجھے تنگ کر دیا، چکنا چور کر دیا، اندر سے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ ایسی زندگی جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے خودکشی کروں، مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ اس لیے میں نے سوچا مرنے سے پہلے پہلے ہی اپنی قبر بنا کے جاؤں، ٹھکانہ بنا کے جاؤں، کسی کو زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ آپ نے فرمایا او نادان 5 کام کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ جو انسان 5 کام کرتا ہے نا، اس انسان کے گھر کو تنگیاں گھیر لیتی ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جو شخص یہ 5 کام کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جلدی بتائیں وہ 5 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی امت کو نصیحتیں کرنے میں گزار دی، اچھی اچھی نصیحتیں، اچھا اچھا سبق دینے میں، درس دینے میں گزار دی۔ آپ نے فرمایا 5 کام کرنے سے گھر میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں بچا ہوا کھانا ضائع ہوتا ہو اس گھر کو تنگیاں گھیر لیتی ہیں۔ جس گھر میں بچا گیا کھانا ضائع ہوتا ہو، لوگ دسترخوان کو اٹھاتے ہوں، گھر والے روڑی پہ پھینک آتے ہوں، ایسے گھر کو تنگیاں گھیر لیتی ہیں، مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ ایسا گھر تنگیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، ایسے گھر میں رہنے والے تمام لوگ تنگیوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اتنے بری طرح پھنستے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ ایک شخص امیر تھا تو وہ بہت بڑا امیر، لیکن گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، بہت ہی بڑا خطا کار تھا۔ اس کے مرنے کے بعد جب اسے لوگوں نے خواب میں دیکھا تو وہ بخشا تو گیا ہے، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے، اس کو جنت بھی دے دی۔ اب وہ شخص جنت میں رہ کر بھی پریشان ہے، اب وہ امیر شخص جنت میں رہ کر بھی پریشان حال دکھ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا میاں تو کیسے بخشا گیا اور جنت میں رہ کے بھی تو پریشان ہے؟ اس نے کہا جنت میں رہ کے بھی مجھے ایک ارمان نہ ختم ہونے والی زندگی تک رہے گا۔ کہا کون سا ارمان؟ کہا کہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو بچا ہوا کھانا اٹھاتا، دسترخوان اٹھاتا، روڑی پہ پھینک آتا تھا۔ ایک فقیر تھا، میری روڑی سے آ کے روٹی کے ٹکڑے اٹھاتا، اپنا پیٹ پالتا۔ بس وہ عمل میرے اللہ کو پسند آیا کہ میری روٹیوں کے ٹکڑوں کی وجہ سے اس فقیر کا پیٹ پل رہا تھا، ایک انسان کو کھانا مل رہا تھا ٹکڑوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ چھوٹا سا عمل پسند آیا، اللہ نے میری بخشش تو فرما دی ہے، مجھے جنت بھی دے دی، لیکن میں جنت میں رہ کے بھی پریشان اس لیے ہوں، کاش میں اپنے ہاتھوں سے اس فقیر کو اللہ کی رضا کے لیے روٹی کھلاتا، اس فقیر کی خدمت کرتا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اور بڑا مقام دیتا. بس یہ جو ارمان ہے نا، یہ نا ختم ہونے والی زندگی تک مجھے جنت میں بھی تڑپاتا رہے گا، ستاتا رہے گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، روٹی کا رکھا ہوا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس رکھے ہوئے ٹکڑے کو کھاتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا، عائشہ روٹی کا احترام کیا کرو، یہ جس قوم سے گئی ہے نا پھر لوٹ کر واپس نہیں آئی، روٹی کا احترام کیا کرو. فرمایا جس گھر میں بچا گیا کھانا ضائع ہوتا اس گھر کو تنگیاں گھیر لیتی. نمبر 2، ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم ہمیشہ کے لیے تنگ رہی ہے، برباد ہو گئی ہے، پریشانی تنگیوں کی دلدل میں پھنس گئی، اتنی بری طرح پھنسی ہے کہ اسی دلدل میں غرق ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپ تول کرتے وقت پرہیز کیا کرو. ناپ تول میں کمی کرو گے، خرید و فروخت میں ڈنڈی مارو گے، تمہیں رزق تو مل جائے گا، برکت نہیں ملے گی. پیسہ تو مل جائے گا، رزق تو مل جائے گا، دولت تو مل جائے گی، اس دولت میں سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، قرار نہیں، دل ہر وقت بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، بے اطمینانی کا سبب بنے رہے گا. فرمایا ناپ تول میں کمی کرنا یہ کام بھی انسان کو تنگ، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. فرمایا نمبر 3، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، یہ رزق کے لیے تنگی کا باعث بھی بنتا ہے اور اولاد کے نیک نہ ہونے کی علامت بھی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں نیک ہوں یا بد ہوں. حضرت علی نے فرمایا میاں مجھے کیا پتا، یہ تو ہی جانتا ہے، تیرا رب ہی جانتا ہے کہ تو اچھا ہے یا برا ہے. اس نے کہا حضرت پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عقل و شعور سے نوازا، بڑے ہی علم سے نوازا، آپ بتائیں نا. حضرت علی نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تیرے والدین زندہ ہیں. اس نے کہا جی فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. اچھا پھر فوت شدہ والدین کی بخشش کے لیے تو دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر تو اچھا انسان، پھر تو نیک اولاد. کہا وہ کیسے، کوئی دلیل؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو شخص فوت شدہ والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، جو اولاد فوت شدہ والدین کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی ہے وہ اولاد اچھی اولاد ہوتی ہے. جو اولاد زندہ والدین کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کرتی، ان کی خدمت کرتی، وہ اولاد اچھی اولاد ہوتی ہے، لہذا تو اچھا ہے. تو فرمایا والدین کے لیے دعائے خیر نہ کرنا بھی رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے. نمبر 4، جس برتن میں کھانا کھانا اسی برتن میں ہاتھ دھونا، یہ کام بھی تنگی کا باعث بنتا ہے. نمبر 5، نماز میں سستی کرنا، نماز میں سستی کبھی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں. اے انسان، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اور جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرے رزق بھیجتا ہے. تو یہ 5 کام کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.